الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام حضرات، سورۃ البقرہ سے 3 آیتیں آپ کے سامنے اس پر تلاوت کی ہیں۔ یہ 3 آیات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی چند دعاؤں پر مشتمل ہیں جو آپ نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹوں نے یہ دعائیں مانگی۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ دعا کس وقت مانگی گئی؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیواروں کی چنائی کر رہے تھے، ابراہیم خلیل اللہ
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو دونوں باپ بیٹوں نے دعا مانگی، پہلی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس گھر کی تعمیر کو جو آپ ہی کے حکم سے ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرما، کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے، کہ ہم خلوص سے تیرا حکم مانتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی، لیکن پھر بھی انہوں نے قبولیت کی دعا مانگی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا یہ گھر آباد ہے، اور اس کی آبادی روز افزوں ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی رونقیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ جو کام جس مقصد کے لیے کیا جائے وہ مقصد اگر پورا ہوتا رہے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب مسجد بنا لی جائے اور پھر وہ نمازیوں سے خالی رہے تو معلوم ہوا کہ بنانے میں کوئی نیک نیتی نہ تھی، لیکن مسجد بنائی جائے اور وہ آباد ہو نمازیوں سے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تو خیر بیت اللہ کی آبادی یہ قبولیت کی نشانی ہے، پہلی دعا دی۔ دوسری ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمارے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تابعدار بنائے رکھ، اپنا وفادار بنائے رکھ، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کہیں باغی ہو جائیں، آپ کی اطاعت سے نکل جائیں، تو آپ ہمیں سنبھالے رکھیں اس دین پر اور ہمیں اپنا تابعدار رکھیے گا۔ مسلمان کا لغوی معنی تابعدار ہے، یعنی اصطلاحی معنی تو مسلمان کا یہ ہے کہ جیسے امت مسلمہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تابعدار اور آپ کی بات ماننے والے آپ کی امت میں، لیکن لغوی معنی اس کا ہوتا ہے صرف تابعدار، تو یہاں لغوی معنی مراد ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنائے رکھیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی اولاد سے ایک امت اپنی تابعدار بنا رکھی، یعنی ہم دونوں کی نسل سے اولاد سے ایک باقاعدہ امت ایسی پیدا کیجئے جو ہمیشہ آپ کی تابعدار رہے۔ تیسری بلکہ چوتھی دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم نے گھر تعمیر کر لیا ہے، اس گھر کی عبادت کے طریقے بھی ہمیں بتائیے، اس گھر کی عبادت کے طریقے بھی، اس سے مراد حج کی عبادت ہے جو مخصوص ہے اس گھر کے ساتھ، کیونکہ نماز کی عبادت تو وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، تو اس گھر کی تعمیر کے بعد جو اس سے متعلق عبادت ہے اس کے لیے درخواست کی کہ اس کے طریقہ کار یعنی مناسک حج ہمیں بتائیے کیسے حج کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائیے، اپنی رحمت سے ہم پر رجوع فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والے
اور مہربان ہیں۔ اس کے بعد آخری دعا، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان لوگوں میں جو اس گھر کے آس پاس بستے ہیں، یہاں کے باشندوں میں ایک عظیم المرتبت اور عظیم الشان رسول بھیج دیجئے، جو انہی میں سے ہو، یعنی ان کی جنس کا ہو، ان کے خاندان اور ان کے قبیلے سے ہو۔ اس کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائے، آپ کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے، کیونکہ آیات کا معنی آیات قرآنی بھی ہوتا ہے اور آیات کا معنی احکام الہی بھی ہوتا ہے جو انہی آیات میں ہے۔ اور چونکہ تلاوت کی بات ہے تو اس لیے یہاں آیات کا معنی معجزہ نہیں، ورنہ آیات کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ معجزے پڑھ کے سنائے نہیں جاتے بلکہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں آیات سے یا آیات قرآنی کی تلاوت مراد ہے، اور یا پھر اس سے متعلق جو احکامات ہیں وہ مراد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ عظیم المرتبت رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم اور حکمت سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور اعمال، یعنی جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا اور کسی کو کرتے دیکھا اور روکا نہیں، تو یہ تینوں چیزیں سنت کہلاتی ہیں، یعنی خود کیا یا کسی کو کرنے کے لیے کہا یا کسی کو کرتے دیکھ کے روکا نہیں، تو یہ تین باتیں سنت ہیں۔ یہی حکمت سے مراد امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ عظیم المرتبت رسول ان کا تزکیہ بھی کرے، یعنی عمل کرا کر ان کو عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، اخلاق کی طہارت اور تزکیہ، ہر چیز کا تزکیہ کر دے۔ تو تزکیہ کا تعلق سب چیزوں سے ہے، یعنی بالکل پاک صاف کر دے، جو چیزیں غلط ہیں وہ سب نکال دے، جو صحیح ہیں وہ ان کے اندر مضبوط کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اے اللہ آپ ہی غالب ہیں، جو چاہیں کرنا تو کر سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ حکیم بھی ہیں کہ آپ کے ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کے وقت کی چند دعائیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں سے پہلے بھی ایک دعا گزر چکی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنائیے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائیے، یعنی امن اور خوشحالی بھی نصیب فرمائیے، امن اور خوشحالی بھی نصیب فرمائیے۔ تو یہ سب دعائیں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا قرآن حکیم میں جب بھی ذکر ہوا ہے تو بعثت کا لفظ ہے، بعث هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اور یہاں بھی ہے ربنا وابعث فیہم، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی بھیجنا۔ بعثت کس کو کہتے ہیں؟ بعثت کا معنی اٹھانا، کسی کام کے لیے کسی کو تیار کرنا، کوئی ذمہ داری کسی کے حوالے کرنا۔ تو قرآن حکیم میں یعنی آپ کی ولادت کا ذکر نہیں، بعثت کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بعثت ولادت کے بعد ہی ہے، اور بعثت ہوئی بھی ولادت سے
40 سال بعد، لیکن مقصود ولادت کیونکہ بعثت تھی، اس لیے بعثت کے لفظ سے آپ کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک بوڑھا شخص آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی سا بھی اس کا دین تھا جو بھی تھا، لیکن میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اس کا جواب دیجیے۔ یعنی صاف صاف لفظ میں کہہ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے سوالوں کا جواب مل گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، بلکہ اس نے کہا بس میرے 3 سوال ہیں، میں صرف اس کا جواب آپ سے طلب کرنا چاہتا ہوں، پر میں مسلمان نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا شوق سے سوال کر، کوئی ایسی بات نہیں کہ تو مسلمان نہیں یا نہیں ہونا چاہتا تو میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، ایسی بات نہیں ہے، آپ بہرحال سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنے نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہر نبی کی نبوت کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور اصل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ تو آپ کی نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے اس دعوی نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت اور رسالت کی بنیاد یہ ہے کہ آج سے کوئی 2500 سال پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے 2500 سال پہلے، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے موقع پر اللہ کے خلیل ابراہیم اور ذبیح اللہ کے نام پر گردن کٹوانے والے، اللہ کے نام پر یہ گردن کٹانے کے لیے پیش کرنے والے ذبیح اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں نے تعمیر بیت اللہ کے وقت جس نبی کے لیے دعا کی تھی، انا دعوت ابراہیم، تو میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی قبولیت ہے، اس کی قبولیت ہے، وہ میرے حق میں دعا کی تھی اور میں اس دعا کا نتیجہ ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی دعا کا اثر کتنا دیر سے ظاہر ہوتا ہے، ایک نہیں 2 مقدس ترین پیغمبروں نے مقدس ترین مقام میں مقدس ترین عمل کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی اور یقیناً قبول ہوئی، لیکن نتیجہ کب نکلا؟ 2500 سال کے بعد، 2500 سال۔ تو اس لیے دعا کے نتیجے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھے ہیں تو چہرے پہ جانے سے پہلے نتیجہ آ جائے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، جو بے یقینی سے دعا مانگی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو مستقلاً قلب، دل میں پکا یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے تو بات ختم۔ اب یہ کہ دعا کا اثر کیا نکلتا ہے اور کب نکلتا ہے، اس کو رہنے دیجیے، یہ ہمارا کام نہیں۔
ہمارا کام تو صرف مانگنا جی. تو خیر فرما کہ میں آنا دعوت ابھی ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہونا. تو یہاں دعا دو نبیوں نے مانگی ہے، دو باپ بیٹے نے، دونوں نبی ہیں جی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. لیکن یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا شریک کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کا بیٹا، بڑا بیٹا، وہ دعا میں شریک ہے. لہذا اس دعا میں جس نبی کے لیے دعا مانگی گئی ہے لازماً یہ دونوں کی اولاد میں ہونا اس کا ضروری ہے، دونوں میں، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہو اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہو، کیونکہ دعا مانگنے والے یہی دو ہیں. اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں اول اور آخر صرف ایک ہی نبی پیدا ہوا ہے، اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، ایک ہی نبی پیدا ہوا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو ان کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ان کی. تو یوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے کی اولاد میں ایک ہی اور ایک بیٹے کی اولاد میں ہزاروں. اور وہ ایک جو پیدا ہوا اس وقت یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں، وہ ایک ہزاروں پر بھاری، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہے. اور ان کے آنے پر سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بس یہ آخری. اور ان کے ذمے پوری انسانیت کی ہدایت اور فلاح کی ڈیوٹی عائد کر دی، جبکہ پہلے نبی قوموں کی طرف آیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے شام جانے لگے تو فلسطین میں، شام کا علاقہ جو فلسطین تھا اس میں آپ کا قیام ہوا، وہاں آپ نے جانا تھا. لیکن شام اس زمانے میں سیریا، جارڈن کا کچھ حصہ، فلسطین اور لبنان، ان سارے ملکوں کا نام تھا شام، بلاد شام کہتے تھے. اب یہ بٹ کر تقسیم ہو کر 4-5 ملک بن گئے، ایک ملک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اس وقت شام کہتے ہیں وہ نہیں، اس وقت شام کا علاقہ جو فلسطین تھا، بیت المقدس، تو وہاں تشریف لے گئے تھے. تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ بڑی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا ہے. حضرت سارہ ان چند خواتین میں سے ہیں جو بڑا بلند مقام رکھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں با کمال تو بے شمار ہیں، جن میں کم و بیش 1.25 لاکھ تو انبیاء اور رسول ہی ہیں، پھر رسولوں کے بعد اور کئی لوگ ہیں. لیکن عورتوں میں با کمال صرف چند ہیں، جن میں مریم بنت عمران ام عیسیٰ علیہ السلام، جن میں حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی علیہ السلام، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا وغیرہ، یعنی چند ہی عورتیں. تو حضرت سارہ با کمال عورتوں میں سے ہے. بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ نبیہ بھی تھی، اور وہ کہتے ہیں حضرت مریم، ام موسیٰ، حضرت سارہ، یہ تین خواتین نبیہ تھی. لیکن یہ جمہور کا قول نہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ اونچے درجے کی ولیہ تو تھی، لیکن نبی صرف مرد ہوئے، نبی صرف مرد ہوئے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی کلام ہوئی. تو چونکہ ان کے ساتھ کلام ہوئی، اگرچہ بواسطہ فرشتے کے ہوئی، کہ جیسے حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے، ان سے بات کی. اذ قالت الملائکہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. جب فرشتوں نے یعنی حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، سجدہ رکوع کر، جس کو فرشتے نے آ کر بات کی، تو فرشتہ خود تو نہیں آتا نا، اللہ کا بھیجا ہوا آتا. اور فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے حضرت مریم کے ساتھ تو حضرت سارہ کو بھی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی. فرشتے جب آئے تو وہ اس وقت موجود تھی، تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو ان کو بھی ملی. اور حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ کے بارے میں تو ہے نا، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی بھیجی. اور یہ وحی سے مراد ہے الہام، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی. یا براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا فرشتہ نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں اتنا ہی نبی ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں. صحیح یہ ہے کہ کوئی با کمال خاتون بھی نبی نہیں بنی. نبوت اور رسالت مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی، لیکن نبوت کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے اس مرتبے تک خواتین بھی پہنچی ہیں. اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 ہی مراتب ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ کیا 4 مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ ہے نبوت کا، دوسرا مرتبہ ہے صدیقیت کا، تیسرا مرتبہ ہے شہداء کا، اور 5واں مرتبہ ہے صالحین کا. تو خواتین صدیقیت کے مقام تک پہنچی ہیں. حضرت مریم کے بارے میں خود قرآن میں ہے وہ ام صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کا لقب دیا، کہ باپ ابو بکر صدیق ہے اور بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. تو اس طریقے سے ام موسیٰ صدیقہ ہیں، حضرت سارہ صدیقہ ہیں جی، لیکن نبی نہیں. تو حضرت سارہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور بیچ میں آپ کو ایک سفر مصر کا پڑا. وہاں ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد حضرت سارہ کو وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی، ایک قول یہ کہ اپنی بیٹی خدمت کے لیے دی. جب انہوں نے اس کی کرامت کو دیکھا، اپنی بیٹی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی اور بادشاہ سے لڑائی ہوئی تھی تو اس کی بیٹی یہ لے آئے تھے بطور باندی برا کے. جیسا کہ اس زمانے میں غلام باندی کا رواج تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو غلام باندی بنا لیتے تھے. تو یہ تھی شہزادی، کسی اور بادشاہ کی بیٹی تھیں، لیکن جنگ میں چونکہ پکڑی گئیں تو اس لیے ان کو باندی کہا گیا، لیکن اصل میں وہ شہزادی، یہ کسی اور بادشاہ کی بیٹی، یا یہ کہ اسی کی بیٹی تھی. خیر انہوں نے خدمت کے لیے دی. اس وقت تک حضرت ابراہیم، حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی.
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ چکے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن حکیم میں 2 نبیوں کی دعا ہے جنہوں نے اپنے لیے اولاد کی درخواست کی، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اولاد کی خواہش انسان کی فطرتی خواہش ہے، ہر انسان کے دل میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے مقاصد اپنے اپنے ہیں۔ ہم لوگوں کے مقاصد اولاد کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو بعد میں جائیداد کو سنبھالے گا، جی وارث بنے گا، کاروبار سنبھالے گا، اور یہ کہ وہ ہمارے نام کا ذریعہ بنے گا، ہماری نسل اس سے چلے گی، ہمارا نام زندہ رہے گا۔ یہ بالکل گھٹیا موضوع ہے، بیکار بات ہے۔ نام اسی کا بلند ہوتا ہے جس کا اللہ بلند کرے۔ کئی صاحب اولادیں جو بدنامی کا باعث بن جاتی اولاد، جی، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی نام ہی نہیں آتا، اور کتنے ہیں جن کی اولاد نہیں تھی وہ نام والے ہیں۔ تو نام یہ اللہ دیتا ہے جس کو دیتا ہے۔ انبیاء کرام اولاد کیوں مانگتے تھے؟ ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ ہم جو مشن اللہ کی طرف سے ہمیں سونپا گیا ہے چلاتے رہے ہیں، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے تو اس مشن کو کوئی چلانے والا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں یہی کہا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ ایسا بیٹا دے جو میرے علم اور میرے پروگرام کا وارث بنے، اور بلکہ خاندان یعقوب علیہ السلام کا۔ جی تو یہاں بھی ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ لیکن اولاد یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ انبیاء بھی مانگتے ہیں اللہ اولاد دے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو نہیں ملتی۔ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آخر میں بڑی بیوی نے، حضرت سارہ نے کہا کہ مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں، یہ جو مجھے خادمہ ملی ہے مصر سے، تم اسی سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارا گھر آباد کر دے۔ تو اس تجویز پہ آپ نے عمل کیا، حضرت ہاجرہ سے آپ نے شادی کر لی، اور اللہ نے ان سے بیٹا دے دیا، ان سے بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا شکم مادر میں آ گیا، حمل کا احساس ہوا، تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں مجھے خواب میں کسی فرشتے نے کہا ہونے والے بیٹے کا نام شمائیل رکھنا۔ شمائیل، ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو، شما کا معنی منظور شدہ، دعا یعنی منظور ہوگی، یہ دعا کی منظوری ہے، دعا کی مقبولی ہے۔ بعد میں یہ لفظ عربی میں جب بدلا تو اسماعیل ہو گیا، شما سے اسما، جی تو معنی وہی ہے جیسے کہ مقبول الہی اس کا معنی اردو میں کر دیجئے، یا منظور الہی اس کا نام کر دیجئے، یا اللہ دیتا یا اللہ بخش اس کا معنی ہو گیا۔ جی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بعد میں اللہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ حضرت سارہ نے کہا اس ماں اور بچے کو آپ مجھ سے الگ رکھیں اور دور دراز، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آئی کہ ہاں ٹھیک کہتی ہیں سارہ، اور ان کو لے جاؤ۔ جبریل تشریف لائے رہنمائی کے لیے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ وادی فاران مکہ کی پہاڑیوں میں جب پہنچے تو جہاں بیت اللہ ہے اسی کے پاس کہا یہاں چھوڑ، وہاں چھوڑ دیا۔ معمولی سا توشہ تھا، اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ اور جب یہ 12-13 سال کے ہوئے تو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ کبھی کبھی آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے۔ اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا دے دیا، اسحاق۔ فرشتے باقاعدہ آئے، انہوں نے بشار کی
اور من ورائے اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد یعقوب اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا، دونوں باپ بیٹا نبی ہوں گے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے دیے، اور 12 بیٹوں سے پھر 12 قومیں بنی۔ یہ ساری قومیں بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اس لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرا کا معنی ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ تو ان کا ایک نام تو ہے یعقوب، ایک نام ہے اسرائیل۔ تو ان کی پوری نسل، پھر اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی پیدا کیے۔ بعض کہتے ہیں 14,000 نبی ہوئے، بعض کہتے ہیں 4,000 ہوئے، لیکن ہزاروں ہوئے باہر۔ لیکن ادھر صرف ایک محمد رسول اللہ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہزاروں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اس لیے کہ دعا مانگتے وقت یہی 2 تھے نا، تو ان کی اولاد سے یہ نبی ہونا تھا جو تعمیر بیت اللہ کے وقت انہوں نے دعا مانگی۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ بھائی میری ایک بنیاد یہ ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت ہوں، اس کا نتیجہ ہوں، اور دوسری فرمایا بشارت و عیسیٰ، کہ مجھ سے کوئی 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی گزرے ہیں، وہ جاتے جاتے میری خوشخبری سنا گئے تھے، اور وہ یوں کہہ گئے تھے کہ لوگوں میرے بعد اب ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری دوسری بنیاد ہے بشارت عیسیٰ، پہلی بنیاد ہے دعوت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ 2 بنیادیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، یعنی ٹھیک فرمایا کہ صحیح بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرے 1-2 سوال اور بھی ہیں۔ کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ نیکی کرنے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے یا نہیں؟ یعنی گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی نیکی مفید ہے، نیکی کر سکتا ہے آدمی، یا نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے گناہوں سے پہلے پاک ہونا شرط ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی گناہوں سے پاک صاف تو صرف نبی ہوتے ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی گناہ نہیں، باقی ہر آدمی کم و بیش گناہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جب تک میں گناہوں سے بالکل پاک نہ ہو جاؤں اس وقت تک نیکی فائدہ نہیں دیتی، نہیں کر سکتا، پھر تو کوئی آدمی نیکی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گناہ سے تو پاک ہوگا نہیں اور نیکی سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے نیکی کرنے کے لیے گناہ سے پاک ہونا شرط نہیں، بلکہ اگر گناہ ہیں بھی تو آدمی کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیکیاں ہی تو گناہوں سے اس کو صاف کریں گی نا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، اور انہوں نے بات ذہن میں بٹھانے کے لیے بہت سی مثالوں اور واقعات کا سہارا لیا ہے، اس لیے کہ واقعات، قصے اور مثالیں اس سے آدمی جلد ہی سمجھ لے آتا ہے، اور موٹی سے موٹی بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو غلاظت میں لت پت تھا، پورا جسم اس کا غلیظ اور گندا ناپاک۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا رہا تھا، اس نے دریائے دجلہ کا صاف اور شفاف چمکدار پانی دیکھا تو کہنے لگا
واہ ایک طرف تو میں ہوں جو سر سے پاؤں تک غلاظت میں لت پت ہوں، اور ایک طرف دیکھو دجلہ کا صاف شفاف پانی کہ گندگی کا نام و نشان اس میں نہیں، چاندی کی طرح چمکتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو دجلہ نے جواب میں کہا، یا تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ چاہے تو پانی کو بھی تو بلوا سکتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کے لیے، لیکن چلو دجلہ نہیں بولا تو مولانا نے یہ بات سمجھانے کے لیے بات کہہ دی کہ دجلے نے کہا کہ بھائی تو میری طرح اگر پاک صاف ہونا چاہتا ہے تو آپ مجھ میں غوطہ لگا، میرے اندر آ جا، تو بھی صاف ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں جناب، میں گندگی میں لت پت ہوں، آپ صاف شفاف ہیں، میری کیا مجال کہ میں گندا تجھ کو بھی گندا کر دوں آ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں دجلے نے کہا کہ بھائی تو اگر صاف ہونا چاہتا ہے نا تو اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ آنکھیں بند کر کے مجھ میں غوطہ لگا لے، جب نکلے گا نا تو تو صاف ستھرا ہوگا، اور میں بھی گندا نہیں ہوں گا، میں تو بہتا ہوا پانی ہوں، اور جاری پانی میں گندگی کہاں رکتی ہے، تو یہ فکر نہیں کر میں کوئی رکا ہوا پانی تو نہیں تیری اجازت پڑی رہے گی، میں تو بہتا پانی ہوں، تو یہ گندگی دھل کے چلی جائے گی، تو بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، سمجھانا یہ تھا کہ آدمی اگر اس انتظار میں رہے کہ میں گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جاؤں تب نیکی کروں، تو وہ کبھی بھی نیکی نہیں کر سکتا، مر جائے گا نیکی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی آدمی مکمل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں گناہوں کے ہوتے ہوتے ساتھ میں نیکیاں بھی کرتا چلے، جب نیکی غالب آ جائے گی تو گناہ دھل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بتایا، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ دیکھو اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، صبح بھی شام بھی، وزلفا من اللیل، اور رات کے ایک حصے میں بھی نماز پڑھو۔ تو اطراف نہار میں فجر، ظہر، عصر، اور زلفا من اللیل میں مغرب اور عشاء، جی تم یہ نمازیں پڑھو، ان الحسنات یذھبن السیئات، اور یقین جانو کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو صغیرہ گناہ تو نیک اعمال سے خود بخود صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، کبیرہ کے لیے دعا کرو، یعنی توبہ کرو بس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کی دین اور شریعت کو قبول کر لوں، آپ کے دین و شریعت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے آخرت میں نجات ملے گی، دین قبول کرے گا، شریعت ہماری قبول کرے گا، مسلمان ہو جائے گا، آخرت میں نجات ملے گی، بچ جائے گا۔ اس نے ہماری طرح جواب دیا کہ یہ تو ادھار کا معاملہ ہے، کوئی نقد بات بتائیے، اس وقت مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت کی نجات تو ادھار ہے، ابھی مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیا ملے گا؟ اب حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء کرام تو اس کام کے لیے آئے ہی نہیں کہ ہمارے لیے وہ دنیا میں کامیابی کے اصول ہمیں بتاتے پھریں کہ یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی جنرلی بات تو بتا دیتے ہیں، لیکن تفصیلی کہ یہ فلاں کام کرو گے، یہ کرو گے، فلاں کام کرو گے، یہ ملے گا، اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز مسلط ہو چکی ہے، اس لیے جو بھی سوچ ہے وہ دنیا ہی کے بارے میں ہے۔ ہم کامیابی یا ناکامی جب سوچتے ہیں تو دنیا کو سامنے رکھ کر، آخرت تو
کو ہم نے نظروں سے اوجھل کی ہوئی ہے کہ وہاں کی کامیابی ناکامی بھی کوئی چیز ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ آخرت کی باتیں کریں گے وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ہمیں دنیا کی کوئی فائدہ بتائیں کہ اسلام قبول کیا تو دنیا میں کیا ملے گا۔ لیکن جس طرح آج ہمارا ذہن دنیا ہی کے بارے میں اور اسی کے فوائد اور نقصان کے بارے میں بن چکا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دنیا کی کسی چیز کو نہیں سمجھتے، ان کی نظریں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے فائدے یا نقصان پہ، ایسے بھی ہیں اور ہر دور میں۔ پہلے زمانے میں زیادہ تھے، صحابہ کرام تو تقریباً ہی ایسے تھے، اور بعد کے زمانوں میں سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں شاذ و نادر سے کہ جن کی نظریں آج بھی آگے کی طرف ہیں۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ بہت مشہور اور معروف دینی ادارہ ہے، اس میں ایک بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ مجھے بھی ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، ان سے حدیث سننے کا شرف حاصل ہے۔ تو بہت بلند پایا عالم، محدث اور بہت قادر الکلام متکلم، یعنی آپ ان کی کئی کتابیں ہیں، 20 کتابیں ہیں، کتابیں پڑھیں تو ان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے عالم تھے اللہ ہر موضوع پر۔ لیکن جتنے علم میں بلند پایا عالم تھے، دنیا کی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اتنے ہی بھولے بھالے اور سادے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کوئی بہت دور کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں جی، یعنی 20-25 سال کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے صدیقی صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر مولانا احترام الحق تھانوی چند سال پہلے تشریف لائے تھے، دعوت تھی تو ہم بھی اس میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ، مولانا احتشام الحق تھانوی کے بڑے صاحب۔ تو انہوں نے ایک بات سنائی تھی مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ حج کے لیے جب جانے لگے تو لاہور سے کراچی تشریف لائے اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان بنے کہ وہیں سے وہ آگے سفر شروع کریں گے۔ تو مولانا احترام الحق نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے ان کے ساتھ بازار بھیجا کہ مولانا حج کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ضرورت کی چیزیں ان کو چاہیے ہوں گی، تو تم ان کے ساتھ جاؤ، جو بھی حج کے لیے ضروریات ہیں ان کے ساتھ خرید لو۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلا گیا بازار میں، تو جب واپس آئے تو مولانا سے تھانوی صاحب سے فرمانے لگے کہ مولانا میں نے کئی جگہ بورڈ پہ لکھا ہوا پڑا ہے تبت سنو تبت سنو، قل هو اللہ نہ سنو، یعنی بورڈ ہیں جگہ جگہ ہیں، اور تبت سنو یعنی تبت یدا ابی لہب کی سورت تو سنو، تو کیا قل هو اللہ نہ سنو؟ یعنی مولانا کی سادگی کی بات کرتا ہوں۔ تو مولانا احتشام الحق نے فرمایا کہ حضرت بورڈ کے پڑھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ تبت نہیں ہے تبت ہے، اور سنو سنو نہیں، اور یہ ایک کریم کا نام ہے، کسی صورت کا نام نہیں۔ کہا اچھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگوں نے بورڈ بڑے بڑے لگا رکھے ہیں کہ تبت سنو اور قل هو اللہ نہ سنو۔ اچھا پتہ چلا کہ یہ تبت نہیں ہے تبت ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں دیکھیے ان کی سادگی، دنیا کے معاملے میں کتنے سادہ ہیں، لیکن دینی علم کے لحاظ سے آپ ان کا کوئی جواب ہی نہیں، اس لیے کہ ان حضرات کی نظریں صرف عقبہ پہ،
عقبہ پہ، آخرت پہ۔ اسی طرح ان کا ایک واقعہ ہے کہ نائب محتمم جو جامعہ اشرفیہ کے تھے مرحوم، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ بھائی میرا بیٹا روز اس نے بائیسیکل خریدا ہے اور وہ مجھ سے روزانہ 5 روپے پیٹرول کے لے لیتا ہے۔ یہ بھی مولانا کی سادگی کا قصہ ہے۔ تو ان کا مولانا بائیسیکل اور پیٹرول کا مجھے تو پتہ نہیں، مجھ سے 5 روپے لے لیتا ہے پیٹرول کے لیے۔ تو ایک طرف حضرت کی سادگی کا یہ عالم اور دوسری طرف ان کی علمیت کا یہ عالم کہ قرآن حکیم کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، حدیث پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، دوسرے موضوعات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، گویا کہ نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں، ادھر ہیں ہی نہیں۔ تو جیسے ان لوگوں کی نظریں ادھر ہیں، ادھر کے بارے میں بھولے بھالے ہیں، بالکل اسی طرح ہم ادھر کے بارے میں بھولے بھالے ہیں اور ہماری نظریں ادھر ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیا میں، آپ تو آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک ایسے ہی صاحب دل تھے، دنیا کے بارے میں سادے، آخرت کے بارے میں عقل مند، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ٹھیلے پہ کوئی ککڑیاں بیچ رہا تھا۔ ککڑیاں تو آپ جانتے ہی ہیں، جی لمبے کھیرے۔ تو آواز لگا رہا تھا کہ 1 درہم میں 10 خیار، عربی میں ککڑی کو کہتا ہے خیار، 1 درہم میں 10 خیار۔ تو اب خیار ککڑی کو بھی کہتے ہیں اور عربی میں خیار خیر کی جمع بھی ہے، خیر کا معنی نیکی اور بھلائی۔ اب انہیں ککڑی بکڑی کا تو پتہ نہیں تھا، وہ تو ہر چیز کو نیکی بدی کے عنوان سے سمجھتے تھے۔ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا اچھا سودا ہے کہ 1 درہم میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، کوئی بیچ رہا ہے۔ تو درہم لیا اور بھاگے باہر، اس آواز کے پیچھے گئے تو دیکھا ٹھیلے پہ تو ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو نیکیاں خریدنے کے لیے آیا تھا اور یار تو ککڑیاں بیچ رہا ہے۔ تو بھائی کسی کی نظریں ادھر ہیں اور ہماری نظریں ادھر ہیں۔ تو اس بابا جی نے بھی یہ کہا کہ حضور آپ نے تو ادھار کی بات کیا کہ آخرت میں نجات ملے گی اگر اسلام قبول کروں گا، مجھے تو کوئی نقد فائدہ بتائیے دنیا کا۔ تو پھر اسلام ایسا دین بھی تو نہیں ہے جو یہاں کے لیے کچھ بھی نہ بتائے، یعنی یہ مقصد تو نہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ بتائے بھی نہیں۔ تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو 2 فائدے ملیں گے، التمکن فی الدنیا والنجات فی الآخرہ۔ میں نے تو اصل بات بتائی تھی لیکن تو نے دوسری بھی عارضی بھی پوچھ لی، تو یاد رکھ کے اسلام قبول کرنے پر اور اسلام پہ عمل کرنے پہ دنیا میں اقتدار بھی ملے گا، دنیا میں اقتدار بھی ملے گا۔ لیکن دنیا میں اقتدار، یہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اقتدار ہے۔ اقتدار سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آخری عہدہ، آخری مرتبہ کیا ہے؟ برسر اقتدار آنا۔ فرمایا یہ اقتدار بھی ملے گا اور آخرت میں جب جاؤ گے تو نجات بھی ملے گی، وہ تو پہلے ہی بتایا تھا۔ تو دنیا کا بھی اعلیٰ ترین فائدہ، آخرت کا بھی اعلیٰ ترین فائدہ، لیکن یہ دونوں فائدے کب ملیں گے؟ اسلام کا نام لینے سے نہیں، اسلام پر عمل کرنے سے۔ اس نے بھی کہا اگر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروں تو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں اقتدار، آخرت میں نجات۔ تو عمل کے بغیر نہیں ملے گا، فقط نام لینے سے نہیں ملے گا، صرف کتبے اور بورڈ پہ لکھ لینا اس سے نہیں ملے گا،
صرف نعرہ بازی سے نہیں ملے گا، ملے گا کب؟ جب اسلام پہ باقاعدہ عمل ہوگا، تو پھر یہ چیز ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے، پھر کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آفس پہ صرف بورڈ لگا دینا کافی ہے اسلام کا، اور اپنا مسلمان نام رکھ لینا ہی کافی ہے کامیابی کے لیے، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اسلام پہ عمل کرنا یہ کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں میری نبوت کی بنیادیں دو ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ دو عظیم الشان پیغمبر ہیں، وہ میرے بارے میں ایک دعا کر گیا، دوسرا خوشخبری سنا گیا، میں وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گوناگون کمالات سے نوازا، یہ بھی آپ کے کمالات میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کا بھی جواب نہیں۔ روئے زمین پر مقدس ترین خطہ، اللہ کے گھر کا پڑوس، حرم محترم، لاجواب جگہ ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اسی جگہ کا انتخاب فرمایا، اور جس کنبے اور جس قبیلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کنبے اور قبیلے کا بھی کوئی جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جتنے بھی قبائل دنیا میں اللہ نے پیدا کیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں، جتنے قبیلے پیدا کیے ان سب میں افضل ترین قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی اولاد کا جواب ہی نہیں جی۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کئی قبائل ہوئے، ان میں جو قبیلہ قریش ہے وہ لاجواب قبیلہ ہے جی۔ اور قبیلہ قریش کی کئی شاخیں ہیں، اس میں بنی ہاشم بے مثال ہے، اور فرمایا بنی ہاشم میں فرمایا کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے مثال ہوں۔ تو اولاد آدم میں جتنے قبائل ہیں ان میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد میں قریش میں بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں اللہ نے قبیلے کا انتخاب کیا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت منتخب کی، جو شاگرد آپ کو دیے، وہ بھی اپنی مثال آپ چن چن کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد عطا فرمایا، جن کی فداکاری جی اور جن کی قربانی اور جن کی ایثار کسی نبی کی امتیوں میں یا ان کے صحابہ میں نہیں ملتا۔ تو ہر لحاظ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند، بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، نام لیوا ہی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ اللہ کرے کہ صرف نام لیوا نہ رہیں بلکہ کچھ کریں، کچھ کریں اور اپنے عمل سے کچھ ثبوت دیں کہ ہم ان کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ان کی سچی محبت، ان کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا سب کو بہتر بنائے، ہمیں آخرت اور دنیا کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی حنیف صاحب
جو بتایا ساتھیوں نے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کا سرجری بھی ہوئی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ